بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو العقیدۃ الواسطیہ کی متن سے متعلق جاری ہے، اور گفتگو ہو رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اور اس سلسلے میں کئی جزئی مسائل کے گزر چکے ہیں۔ آج جس مسئلے سے اپنی بات کا آغاز ہوگا وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی بات کہنا جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ایسی بات کہنا یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ رب العزت نے اس سے ہمیں کتاب اللہ یعنی قرآن مجید میں اس سے ہمیں کیا ہے روکا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کا ذکر کیا جس آیت میں اس بات کی حرمت ہے اور اس بات کی ممانعت ہے کہ ہم رب العزت کے بارے میں ایسی بات کہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا قل، اے نبی اب کہہ دیجیے، انما حرم ربی، کہ میرے رب میرے پروردگار نے حرام کر دیا ہے۔ چند کام ایسے ہیں، چند امور ایسے ہیں جو میرے رب نے لوگوں پر حرام کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فحش، بیہودہ، گندے کام جو ظاہری طور پر کیے جائیں اور جو پوشیدہ طور پر چھپ چھپا کر کیے جائیں۔ تو فحش، بیہودہ کام، حرکتیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا۔ نمبر دو، والبغی بغیر الحق، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، ناحق زیادتی کرنا اس پر، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا۔ نمبر تین، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراؤ کہ جس کی اجازت اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نہیں دی، جس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر چار، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حرام قرار دیا ہے کہ تم اپنے رب کے بارے میں ایسی بات کہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہ چار باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر حرام کر دیا ہے۔ ادھر یہ بات بتا دی جائے کہ اہل علم کا ان چاروں کی حرمت پر اتفاق ہے۔ وہ چار کیا ہیں؟ بیہودہ باتیں، بیہودہ حرکتیں، بیہودہ معاملات جو ظاہری طور پر ہوں یا چھپ چھپا کر ہوں۔ نمبر دو، نمبر دو، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، اسی طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اسی طرح اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو، جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو۔ یہ چار باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے، اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہے اور اجماع ہے۔ بلکہ اہل علم نے یہاں تک کہا کہ صرف اس دین محمدی میں حرام نہیں، بلکہ سابقہ جو شریعتیں گزری ہیں انبیاء کرام کی، تمام انبیاء کرام نے اس کی حرمت کے بارے میں کیا بتایا کہ چار کام حرام ہے۔ پہلا کام ہے، پہلی برائی، فحش، بیہودہ گندی حرکتیں، باتیں، جیسے زنا ہے، بدکاری ہے، قوم لوط کا عمل ہے والعیاذ باللہ، یہ سب بیہودہ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالی نے کسی پر ناحق ظلم زیادتی کرنا، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز یہ کہ ہم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو۔
اسی لیے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی مثال اگر بیان کرتا ہے یا اللہ کی ذات سے متعلق کوئی بات بتاتا ہے اور خود اس کو اس کا علم نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کو دیکھا نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کو دیکھا نہیں، تو ایسی بات کہنا یہ کیا ہے؟ جرم ہے شریعت میں، اور ایسی بات کہنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی لیے انسان یوں تو بغیر علم کے کوئی بات نہ کہے، اور بالخصوص ایسی باتیں جن کا تعلق خالق سے ہو، پروردگار سے ہو، اللہ کی ذات سے ہو۔ تو رب العزت کی ذات سے متعلق کوئی بات ہمارے طرف سے ایسی صادر نہ ہو جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو۔ ہمیں اگر علم ہے تو وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت نبی سے، کہیں اور سے کیا ہے؟ علم نہیں مل سکتا۔ یہاں تک کہ شریعت میں اگر کسی نے کوئی بات کہی تو گویا کہ اس نے اللہ کی طرف ایک ایسی بات کو منسوب کیا جو کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ شریعت کس کی طرف سے نازل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے۔ ابھی تعجب ہوتا ہے کہ حیران انسان کس طرح جرأت کرتا ہے رب العزت کی طرف اور شریعت سے متعلق کچھ باتیں کیا ہے اپنے علم، اپنی کوشش کے مطابق کیا ہے منسوخ کرتا ہے، حالانکہ اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ یعنی ایک صاحب نے کسی کی ویڈیو کلپ بھیجی اور اس میں وہ بات یہ کہہ رہے ہیں، کوئی مولوی ہے، کہ بیت الخلاء باتھ روم میں اپنے کپڑوں کو نہ لٹکایا کرو۔ یہ سوال اس زمرے میں آیا کہ ایک صاحب سعودی عرب میں رہتے ہیں اور بیڈ اسپیس شیئرنگ کا روم ہے، اور جانتے ہیں کہ روم میں اگر 4 لوگوں کی جگہ ہے تو پردیس میں خاص طور پر جو ہے GCC ممالک میں کیا ہے، یعنی بعض علاقوں میں 4 سے زیادہ کیا آدمی لوگ اس میں رہنے لگتے ہیں، 8 لوگ، تو جگہ نہیں رہتی۔ تو وہ اپنے کپڑوں کو دھونے کے بعد بیت الخلاء ہی میں کہیں سی ایک کنارے کیا ہے لٹکا دیتے ہیں تاکہ سوکھ جائے، لیکن ان کو کسی نے منع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک صاحب نے جو ہے فتویٰ دیا کہ بیت الخلاء میں کپڑوں کو لٹکا دینا یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ کیوں جائز نہیں؟ کیوں جائز نہیں؟ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں، انہوں نے یہ بات کہی کہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو، اور میں جانتا ہوں کہ کچھ خبثہ یعنی خبیث شیاطین آ کر کے اس کپڑے میں کیا ہے داخل ہو جاتے ہیں اور اس کپڑے کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب انسان استعمال کرے گا تو وہ خبثہ اور شیاطین اس کے ساتھ بھی کیا ہے پائے جائیں۔ غور کریے، اس نے اس بات کے ذریعے صرف ایک آدمی کو نہیں، کئی لوگوں کو یعنی اپنی بات کی طرف یعنی اس نے جو ہے کھینچا ہوگا، اور لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، گھبرا گئے ہوں گے کہ ہم تو ایسے کرتے آئے ہیں، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے جو بات کہی وہ کیسی بات ہے، کیا اس کا علم تھا اسے کتاب اللہ سنت رسول سے؟ اگر نہیں ہے کتاب اللہ سنت رسول سے تو اس قسم کی باتیں انسان کو نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کو حرام قرار دیا اور فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو۔ نہ تو کتاب اللہ میں اس کا ذکر ہے اور نہ تو سنت رسول میں اس کا کیا ہے ذکر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک نیا مسئلہ جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ادھر کیا، اور وہ ہے رب العزت کا عرش الہی پر مستوی ہونا۔ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے عظیم مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوقات بہت ہیں، ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ آج بھی بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا نہیں، ہم اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں شاید۔ تو رب العزت کی تمام مخلوقات میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، عرش الہی جس پر اللہ مستوی ہے، اور تمام مخلوق پر یعنی تمام مخلوقات پر عرش کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بلند ہے، یعنی 7 آسمان کے اوپر بھی عرش ہے۔ سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ کیا ہے مخلوق جو پایا جاتا ہے؟ وہ عرش الہی پایا جاتا ہے۔ رب العزت عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یعنی آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے۔ اگر ان کا یہ کہنا کہ رب العزت ہر جگہ ہے
ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کا علم ہر جگہ موجود، اللہ سے کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہیں، اللہ کا علم محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے، تو یہ بات صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ سراسر کیا ہے، غلط بات ہوگی۔ اور اس قسم کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ظاہر سی بات یہ کیا ہے، ایک گمراہی ہے، کیونکہ رب العزت ہر جگہ نہیں بلکہ اپنے عرش الہی پر مستوی ہے، اپنے عرش پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ عرش کیسے ہے، کتنا بڑا ہے، کیا اس کی سائز ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ یعنی جس طرح رب العزت کے بارے میں کئی صفات کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہاتھ ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہے، اس میں کتنی انگلیاں، کیا ہے، انگلیاں ہے کہ نہیں، ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کیفیت اس کی کیا ہے، اس کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ یہی معاملہ عرش الہی کا ہے، اس کی کیفیت کس مٹیریل کا بنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر رب العزت نے عرش الہی پر مستوی اس کا کیا ہے ذکر فرمایا۔ ان آیات کا ذکر تقریباً جو ہے 7 مقامات پر اس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش الہی پر مستوی ہے۔ انہی 7 آیات کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ادھر کیا ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہے اللہ کا فرمان، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یقیناً تمہارے رب نے 7 آسمان و زمین 7 دنوں میں بنایا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ پھر یعنی 7 آسمان کی تخلیق، 7 آسمان کے بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر کیا ہے، مستوی ہوا۔ اس کی کیا دلیل ہے آیت کریمہ میں سے کہ 7 آسمان کی تخلیق کے بعد، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عرش الہی پر مستوی ہوا؟ اسی آیت کریمہ میں اس کا ذکر ہے۔ ثم کا لفظ ہے، ثم کہتے ہیں بعد، پہلے آیا کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے 7 آسمان اور زمین کو بنایا 6 دنوں میں، پھر ثم کا لفظ ہے، ثم پھر اس کے بعد استوى علی العرش، اپنے عرش پر کیا ہے، مستوی ہوا۔ تو اس آیت کریمہ سے جس طرح یہ بات ثابت ہو رہی کہ اللہ تبارک و تعالی عرش الہی پر مستوی ہے، اسی طرح اگر دیکھا جائے ایک دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ رب العزت نے 7 آسمان و زمین کی تخلیق کتنے دنوں میں کی، 6 دنوں میں کی، 6 ایام، 6 ایام۔ اور قرآن مجید ہی میں ایک دوسری مقام پر اس بات کی طرف اشارہ ہے، بلکہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اس زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اور آسمانوں کو، 7 آسمان کو رب العزت نے 4 دنوں میں بنایا۔ 2 دنوں میں زمین بنائی اور 4 دنوں میں 7 آسمان کی تخلیق پائی گئی، اور مجموعی طور پر ٹوٹل اگر ہم کریں تو کتنا ہو جاتا ہے، 6 دن ہو جاتا ہے۔ تو 6 دن کی اس طرح کیا ہے تفصیل قرآن مجید میں بھی سورہ فصلت میں آیت نمبر 11، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 12 میں کیا ہے، موجود ہے۔ ایک دوسری دلیل جس آیت کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس مقام پر کیا استوا کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، فرمایا رب العزت نے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، تقریباً اسی مفہوم میں جو اس سے پہلے آیت گزری ہے، آیت اعراف کی، کہ یقیناً تمہارے رب نے 7 آسمان و زمین 6 دنوں میں بنایا، ثم استوى علی العرش، اس کے بعد کیا عرش الہی پر کیا ہے، مستوی ہوا۔ آیت نمبر 3، تیسری آیت جو کہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 2 ہے، فرمایا رب العزت نے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، رب العزت نے آسمانوں کو
بغیر عمد کے بنایا، یعنی بغیر عمد یعنی بغیر کھمبوں کے، کوئی ستون کوئی پلر نہیں، بغیر پلر کے اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمان کو بنایا، اور تم ترونہ، تم اسے دیکھ رہے ہو کہ آسمان کا کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں۔ پھر فرمائے ثم استوى على العرش، پھر اس کے بعد تمہارا رب عرش پر کیا ہے، مستوی ہوا۔ چوتھی آیت جو کہ سورہ طٰہٰ کی ہے، اللہ کا فرمان الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان اپنے عرش پر استوى یعنی مستوی ہوا۔ پانچویں آیت سورہ فرقان کی ثم استوى علی العرش الرحمن، الرحمن وہ ہے جو عرش پر کیا ہے، مستوی ہوا۔ چھٹی آیت جو کہ سورہ سجدہ کی ہے، رب العزت کا فرمان اللہ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ساتوں آسمان و زمین اور ساتوں آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے 6 دنوں میں بنایا، ثم استوى على العرش، پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ عرش پر کیا ہے، مستوی ہوا۔ آیت نمبر 7 جو کہ سورہ الحدید کی ہے، اللہ کا فرمان هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا 6 دنوں میں، ثم استوى على العرش، پھر اس کے بعد رب العزت عرش الہی پر کیا ہے، مستوی ہوا۔ تو یہ آیات ہیں جن میں صریح طور پر اس مسئلے کا ذکر ہے، کہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش الہی پر مستوی ہے، یعنی عرش الہی پر ہے، نہ کہ عرش کے ساتھ یا عرش کے نیچے، کیونکہ آیات میں علا کا لفظ آیا، علا اوپر، جیسے کہ انگلش میں ان اور اون ہوتا ہے، او این یعنی اوپر کے لیے استعمال ہے، تو عربی میں علا اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب کبھی قرآن مجید میں عرش کا ذکر کیا، اپنے عرش کا، تو اس میں یہی بتایا ثم استوى على العرش، کہ ساتوں آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنانے کے بعد رب العزت کیا ہے، عرش الہی پر کیا ہے، مستوی ہوا۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش الہی پر مستوی ہے۔ کوئی پوچھے کہ کیسے مستوی ہے، ہم بولے استوا کا معنی ہم جانتے ہیں، جس طرح ہم اعلیٰ کا معنی جانتے ہیں اور دیگر الفاظوں کا معنی جانتے ہیں، تو اسی طرح استوا کا معنی بھی ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں کیسے استوا ہے، تو یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے۔ کیفیت ہمیں کیا ہے نہیں معلوم، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں، ہمیں اس کے بارے میں کیا ہے، بتایا نہیں گیا۔ تو ہمارا علم کیا ہے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش الہی پر مستوی ہے۔ جنہوں نے اس میں تحریف کی اور غلط طریقہ اپنایا، بعض فرقوں نے، بعض لوگوں نے، تو انہوں نے کہا کہ استوا ادھر استولا کا معنی، استوا کس کے معنی میں ہے، استولا، استولا یعنی قابض ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالی عرش پر قابض ہوا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ عرش الہی پر کیسے مستوی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا مجسمہ ہے یا کچھ اس قسم کی بات ہے، یعنی عقل کا استعمال کر رہے ہیں، دلیل پر عقل کو فوقیت دے۔ تو انہوں نے کہا استوا سے مراد مستوی ہونا نہیں ہے، بلکہ استوا سے مراد استولا، استولا کہتے ہیں قابض ہوا، حالانکہ ایسا کہنا غلط ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قابض ہوا، کب کسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے قابض ہوا؟ جب کسی سے اس کا مقابلہ ہو، کسی چیز میں کسی سے کھینچتان کا معاملہ ہو، میں قبضہ کرنا چاہ رہا ہوں اور کوئی اور بھی اس پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اب مجھے یعنی یہ توفیق ملی یا مجھ کو یہ ممکن ہو کہ میں اس چیز پر قابض ہو گیا، تو کیا اللہ تبارک و تعالی کو اس چیز کی ضرورت ہے؟ والعیاذ باللہ، کیا رب العزت کسی کے سامنے کمزور ہے؟ ایسا معاملہ نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر، قدرت رکھنے والا ہے، تو اللہ کو قابض کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اسی لیے یعنی اس قسم کی باتیں کہنا بے بنیاد باتیں ہیں، جن کی کوئی دلیل کتاب اللہ نہ ہی سنت رسول سے ملتی ہے، بلکہ استوا سے مراد ادھر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی عرش الہی پر ہے، عرش الہی پر مستوی ہے۔ غالباً امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی عرش الہی پر مستوی ہے؟ تو امام نے جواب دیا
الاستواء معلوم، استوا کا کیا معنی مفہوم ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہے، ہم جانتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کھانا کھایا، ہم بھی کھاتے ہیں، غیر انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں بعض الفاظوں میں درخت بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، پانی اگر اس پر آ جائے ڈال دے تو اس کی جو جڑیں ہیں، عرق ہیں، وہ پانی کو کیا ہے جذب کر لیتی ہے، ایک نئی سے وہ بھی تغذیہ غذائیت ہے، اس کے لیے طاقت آتی ہے. تو کھانے کا مفہوم ہم جانتے ہیں، لیکن الگ الگ طریقہ ہے کھانے کا، پینے کا. تو استوا کا مفہوم ہم جانتے ہیں، امام مالک نے کہا والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت کیا طریقہ ہے مستوی ہونے کا یہ مجہول ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا ہے نہیں معلوم، نہ تو بتایا گیا. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا، کوشش کرنا کہ کیا طریقہ ہے، کیا کیفیت ہے مستوی ہونے کی، یہ بدعت ہے، منکر ہے اور غلط عمل ہے. تو المہم کہنا یہ تھا کہ رب العزت کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش الہی پر مستوی ہے. ایک آخری مسئلہ آج کی اس نشست میں جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا، وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات تمام مخلوقات پر اسے علو حاصل ہے، علو اونچا مقام حاصل ہے. رب العزت اوپر ہے، یعنی تمام مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالی، جس طرح عرش الہی اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات پر، اور عرش بھی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، لیکن رب العزت عرش الہی پر ہے. اور رب سے اوپر کوئی چیز کیا ہے، کوئی مخلوق کیا ہے نہیں پائی جاتی. یہ بھی کیا ہے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسی میں تمہیں موت دینے والا ہوں، میں تمہیں موت دینے والا ہوں. موت سے مراد اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ کیا معنی ہے اس کا. تو کسی نے کہا متوفی کا مطلب ہے کہ میں تم کو اپنے پاس قابض کر لوں گا، اپنے پاس اٹھا کے لے آؤں گا، اس معنی میں ہے، قابض کے معنی میں ہے. اور بعض نے کہا کہ متوفی کا معنی ادھر کہ میں تمہیں نیند دوں گا، تم سو جاؤ گے، یہ بھی ایک معنی بیان کیا ہے. اور ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں تمہیں موت دینے والا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، زندگی اپنی پوری کریں گے، اور موت انہیں بھی آئے گی، اور ان کی بھی تدفین کا تجہیز و تدفین جنازے کا کیا ہے معاملہ پیش آئے گا. تو اس مفہوم میں کیا ہے متوفی کا ہے، جیسے کہ زیادہ تر اہل علم کا کہنا ہے. فرمایا رب العزت یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفی کا، میں تمہیں موت دوں گا. کیونکہ موت کا مالک کون ہے، موت دینے والا کون ہے، رب العزت. آگے فرمایا ورافعک الی، رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، اوپر لے جانے کو. ورافعک الی، اور میں تمہیں اپنے پاس اوپر کیا ہے اٹھا لوں گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اوپر ہے، نہ کہ کسی اور جگہ کیا ہے پائی جائے. ایک اور دلیل اس کی یہ ہے، ادھر ایک بات اور بتا دی جائے، علو جو ہے رب العزت کی ذات سے متعلق ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اوپر ہے. تو اس سے مراد علو ذاتی ہے، یعنی علو سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذات اعلیٰ ذات ہے، اوپر ہے ذات. ایک تو ہے معنوی علو، اس کو تو ہر ایک مانتا ہے، لیکن جو ذاتی علو کا معاملہ ہے اس میں کیا ہے گمراہ فرقوں نے کیا ہے، یا لوگ بعض فرقوں میں گمراہی پائی گئی، لیکن اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنی ذات کو لے کر کے علو ہے، اوپر ہے، جیسے کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. کیونکہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تبارک و تعالی علی ہے، یعنی اوپر والی ذات ہے، اور عظیم ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات کیا ہے، عظیم. ایک اور دلیل جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ادھر اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے رکھا، اس کا بھی تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، جس میں رب العزت نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ،
اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا، اور اٹھانا کہتے ہیں اگر اوپر کی طرف اٹھایا جائے۔ ایک تیسری آیت کریمہ جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بطور دلیل ادھر رکھی، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف پاکیزہ باتیں جاتی ہیں۔ یصعد، صعود کہتے ہیں اوپر کی طرف جانے کو، اور نزول کہتے ہیں نیچے کی طرف جانے کو۔ تو یصعد کا لفظ آیا، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف کیا ہے، کلم طیب، پاکیزہ باتیں کیا ہے، اٹھا کر لے جاتی ہیں، یعنی اجر و ثواب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ہے، پیش کی جاتی ہیں۔ پاکیزہ باتوں سے مراد ہر پاکیزہ بات، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، اور اسی طرح نیکی کی طرف دعوت دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، یہ سب پاکیزہ باتیں ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور اسی طرح جو عمل صالح ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیا ہے، اٹھایا جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف اٹھایا جاتا ہے، اوپر کی طرف جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علو ہے، یعنی علی ہے، اور اوپر کی طرف کیا ہے، رب العزت کی ذات ہے۔ چوتھی آیت کریمہ جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ادھر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا۔ اے حامان، حامان فرعون کا ایک وزیر تھا یا ایک چیلا تھا۔ حامان فرعون کا ایک چیلا، ایک وزیر تھا، اور فرعون اپنے بارے میں کیا کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا رب یہ نہیں، تمہارا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور فرعون ہم جیسے انسان ہے، اور فرعون کو بھی سمجھایا۔ تو فرعون نے حامان سے کیا کہا، کہا کہ ابن لی صرحا، کہ ایک بڑی بلڈنگ، بڑی عمارت میرے لیے بنا دو۔ ابن لی صرحا، ایک بڑی بلڈنگ، ایک بڑی عمارت میرے لیے بناؤ۔ کس لیے؟ لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات، تاکہ آسمان پر جانے کا جو راستہ ہے اس راستے پر میں پہنچ جاؤں۔ فرعون نے، حامان اپنے چہرے سے کیا کہا کہ میرے لیے ایک اونچی بلند بلڈنگ، بڑی بلڈنگ، اونچی بلڈنگ بنا دو، تاکہ میں اس راستے پر چلوں اور اس راستے پر چلے جاؤں جو آسمان تک لے جاتا ہے۔ کس لیے آسمان تک چلے جاؤں اس راستے سے؟ فاطلع الى الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے الہ، موسیٰ کا جو رب ہے اسے دیکھ سکوں۔ وانی لاظنہ کاذبا، کیونکہ میں موسیٰ کو جھوٹا مانتا ہوں کہ وہ اپنے دعوے میں، اپنی بات میں سچا نہیں، اس کا کوئی رب اوپر نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب فرعون نے کہا کہ اونچی بلڈنگ بنا دو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ اوپر کے طرف ذات ہے، اور رب العزت کی ذات کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ صفت علی، یعنی رب العزت کیا ہے؟ اوپر رہتا ہے۔ اسی طرح ہم سورہ الملک پڑھتے ہیں، سورہ الملک میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ رب العزت کا فرمان، اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟ کس سے محفوظ سمجھتے ہو؟ جو کہ آسمان میں ہے۔ کون ہے آسمان پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ کیا تم اپنے آپ کو اس بات سے محفوظ سمجھتے ہو جو کہ آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور زمین ہلنے لگے، یعنی بطور عذاب، سزا۔ کیا تم اپنے آپ کو اس سے محفوظ سمجھتے ہو؟ ام امنتم، کیا تم نے اپنے آپ کو اس بات سے محفوظ سمجھا کہ جو آسمان پر ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ آسمان سے وہ تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل کرے؟ فستعلمون کیف نذیر، تو تمہیں اس وقت معلوم پڑ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو کہنا ادھر یہ تھا کہ ان دونوں آیات میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ رب العزت کی ذات علو ہے، یعنی علی ہے، اور اوپر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے اس عقیدے سے؟ اگر ہمارے اندر یہ عقیدہ ہو، اور ہونا ہی چاہیے انشاءاللہ، کہ رب العزت کی ذات علی ہے، اس کی صفات میں سے صفت علو ہے،
اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس سے ایک اہم سبق یہ ملے گا کہ انسان کا جب یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات علی ہے، اس کی صفات میں سے صفت علو ہے، تو وہ اللہ سے ڈرے گا، کیونکہ رب العزت سے بڑی کوئی اور ذات نہیں، اس سے اوپر کوئی اور ذات نہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کی دلالت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی سلطان کی یعنی حکومت کی پاور کی دلالت ہے کہ رب العزت کیا ہے؟ سب سے اوپر والی کیا ہے؟ ذات ہے۔ یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے، اور ہم جانتے ہیں یعنی جس طرح ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، یعنی ایک قصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، جب ایک جاریہ، ایک لونڈی کو لایا گیا اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کی ذات کہاں پر ہے، تو اس نے اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ فی السماء، اللہ کی ذات کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے۔ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے جواب دیا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حکم دیا کہ اس لونڈی کو آزاد کر دیا جائے، فإنها مؤمنہ، کیونکہ یہ مؤمنہ ہے، ایمان والی ہے۔ تو اس نے بھی اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آسمان پر ہے، اور یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، نہ تو اس کی مخالفت ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ انسان جب دلائل کو نہیں مانتا اور اپنی عقل کو دلیل پر رکھتا ہے، تو شاید کیا ہے وہ اس بات کو انکار بھی کر سکتا ہے، والعیاذ باللہ۔ رب العزت ہم سب کو کیا ہے ایسے یعنی انجام سے اور ایسے موقع سے کیا ہے بچائے۔ انشاءاللہ کیا ہے ہماری جو اگلی بات ہوگی وہ معیت سے متعلق ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کا ہمارا ساتھ ہونا اس سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ کیا ہے اس پر کیا ہے اگلی ملاقات میں کیا ہے تفصیلی کیا ہے گفتگو ہوگی۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔